ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. کیا آپ نے اے نبی ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ ہے جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو راہ الہی سے بہکائیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنمی ہے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نعمتوں کی ناقدری کی سزا. صحیح بخاری میں ہے کہ علم ترا معنی میں علم تعلم کے ہے، یعنی کیا آپ اے نبی نہیں جانتے. بوار کے معنی ہلاکت کے ہیں. بارا یبورو بورن سے بورن کے معنی ہالکین کے ہیں. مراد ان لوگوں سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کفار اہل مکہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات مذکور ہے. اور قول ہے کہ مراد اس سے جبلہ ابن ایہم اور اس کی اطاعت کرنے والے وہ عرب ہیں جو رومیوں سے مل گئے تھے، لیکن مشہور اور صحیح قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اولی ہے کہ مراد اس سے کفار اہل مکہ ہیں. گو الفاظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام کفار کو شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اور کل لوگوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے. جس نے اس رحمت و نعمت کی قدردانی کی وہ جنتی ہے، اور جس نے ناقدری کی وہ جہنمی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پہلے قول کی موافقت میں مروی ہے. ابن الکوا کے جواب میں علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ بدر کے دن کے کفار قریش ہیں. اور روایت میں ہے کہ ایک شخص سے سوال پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مراد اس سے منافقین قریش ہیں. اور روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا مجھ سے قرآن کی بابت کوئی کچھ بات دریافت نہیں کرتا؟ واللہ اعلم. پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتے میرے علم میں اگر کوئی آج مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہوتا تو گو سمندروں پار ہو، لیکن میں ضرور اس کے پاس پہنچتا. یہ سن کر عبداللہ ابن الکوا نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مشرکین قریش ہیں. ان کے پاس اللہ کی نعمت ایمان پہنچی، لیکن اس نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا. اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں، بنو امیہ اور بنو مغیرہ. بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈالا، اور بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا. بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابو سفیان، اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے. لیکن ابو جہل تو غارت اور برباد ہوا، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو کر صحابہ کرام کی عمدہ جماعت میں شامل کر لیے گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں قریش کے بدکار ہیں. میرے ماموں اور تمہارے چچا میری ممیال والے تو بدر کے دن ناپید ہو گئے، اور تمہارے چچا والوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے. یہ جہنم میں جائیں گے جو بری جگہ ہے. انہوں نے خود شرک کیا، دوسروں کو شرک کی طرف بلایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں کچھ کھا پی لو، پہن اوڑھ لو، آخری ٹھکانہ تو تمہارا جہنم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہم انہیں یوں ہی سا آرام دے دیں گے پھر سخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے دنیاوی نفع گو ان مشرکین کو ہو، لیکن لوٹیں گے تو ہماری ہی طرف، اس وقت ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کریں گے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ بھی کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقے کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنا حق ماننے کا اور مخلوق سے احسان و سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ نماز برابر پڑھتے رہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ضرور دیتے رہیں، قرابت داروں کو بھی اور انجان لوگوں کو بھی۔ اقامت سے مراد وقت کی حدود کی، رکوع کی، خشوع کی، سجدے کی حفاظت کرنا ہے، انہیں چین اور سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بچنا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کی راہ میں پوشیدگی سے اور کھلے طور پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اوروں کو بھی دینی چاہیے، تاکہ اس دن مخلصی ملے، جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوستی آشنائی ہوگی، کوئی اپنے تئیں بطور فدیے کے بیچنا بھی چاہے تو بھی ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ اور بدلہ نہ لیا جائے گا۔ وہاں قیامت کے دن کسی کی دوستی کی وجہ سے کوئی چھوٹے گا نہیں، بلکہ وہاں عدل و انصاف ہی ہوگا۔ خلال مصدر ہے، امرؤ القیس کے شعر میں بھی یہ لفظ ہے۔ دنیا میں لین دین، محبت، دوستی کام آ جاتی ہے، لیکن وہاں بروز قیامت یہ چیز اگر اللہ کے لیے نہ ہو، محض بے سود رہے گی۔ کوئی سوداگری، کوئی میل جھول وہاں کچھ کام نہ آئے گا۔ زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہے لیکن رد ہے، کسی کی دوستی، کسی کی سفارش کافر کو کام نہ دے گی، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، الآیہ، یعنی اس دن کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 254 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تم اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ بیوپار ہے، نہ دوستی، نہ سفارش، اور کافر ہی دراصل ظالم لوگ ہیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اللہ کے حکم سے وہ چلے پھریں۔ اللہ ہی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ ہی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے ہی دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اللہ کی طرح طرح کی بے شمار نعمتوں کو دیکھو۔ آسمان کو اللہ نے ایک محفوظ چھت بنا رکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنا رکھا ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل، کھیتیاں، باغات تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں۔ تم وہاں کا مال یہاں اور یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بڑھاؤ۔ نہریں بھی اللہ ہی نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، تم ان کا پانی پیو، پلاؤ، اس سے کھیتیاں کرو، نہاؤ، دھو اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ دائماً چلتے پھرتے اور کبھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں، مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان میں ٹکر ہو نہ آگے پیچھے ہو۔ دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ستارے اللہ ہی کے حکم کے ماتحت ہیں، وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ بابرکت ہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ کی کتنی عظیم شان ہے
کبھی تو اللہ دن کو بڑھا کر دیتے ہیں، کبھی راتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ اللہ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ تم اپنے حال و قال سے جن جن چیزوں کے محتاج تھے، اللہ نے سب کچھ تمہیں دے دی ہیں۔ مانگنے پر بھی وہ دیتے ہیں اور بے مانگے بھی۔ اللہ کا ہاتھ نہیں رکتا۔ تم بھلا رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ تو کیا ادا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری گنتی بھی محال ہے۔ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق اس سے بھی بہت بھاری ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکیں۔ لوگوں صبح شام توبہ استغفار کرتے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، آپ ہی کے لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ آپ معاف فرمائیے۔ مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ جل وعلا سے دریافت کیا کہ میں آپ کا شکر اے میرے پروردگار کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو آپ کی ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داؤد، اب تو شکر ادا کر چکے ہو، جبکہ تم نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تم میری نعمتوں کی شکر کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے، جن کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، کہ اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکریہ واجب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون شعروں میں باندھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رونگٹے رونگٹے پر زبان ہو تو بھی آپ کی ایک نعمت کا اے اللہ شکر بھی پورا ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔